یہ آپ نے غور سے سننا ہے ویلاگ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ہی جگہ پہ طاقت ہے اور وہی عوامی مینڈیٹ کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا حکومت۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے اوپر سارے ٹاؤٹ ایک ساتھ چھوڑ دیے گئے، اچانک سے سارے مل کر حملہ آور ہو گئے، اور اب تک کچھ سیاسی رہنما ہیں، کچھ ٹاؤٹس ہیں، کچھ صحافی ہیں، کچھ جو ہے وہ دیگر لوگ ہیں، یہ رل مل کے سہیل افریدی کو پڑ گئے ان کے ایک سٹیٹمنٹ کے بعد۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گا جو آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایکچولی بات یہی ہے۔ اچھا، پہلے یہ بندے ذرا دیکھ لیں کس کس کو لانچ کیا گیا۔ طاہر اشرفی صاحب جو قابل ذکر تھوڑے سے لوگ ہیں، مولوی، اور ایمل ولی خان، اور اس کے علاوہ عمران اسماعیل، فواد چودھری کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، تارڑ وغیرہ جو حکومتی ہیں انہوں نے تو یہ بات کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں، یہ سارے لانچ ہو گئے۔ انہیں کہا گیا جی آپ چڑھ جاؤ سارے سہیل افریدی کے اوپر، اور بڑا غصہ سہیل افریدی پہ انہوں نے کیا۔ سہیل افریدی نے ایسا کیا کہا جس کو بنیاد بنا کے سارے رل کے انہیں پڑ گئے؟ یہ نا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرانا طریقہ کار ہے کہ اپنے مخالف کو ایک قدم پیچھے ہٹاؤ۔ جب یہ اسے ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں تو پھر اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک قدم آگے آ جاتا ہے، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ اپنے مخالف کو پیچھے ہٹنے کی عادت ڈالنا شروع کر دیتی ہے کہ اب تم نے پیچھے ہٹنا ہے۔ تو پہلا قدم جس نے پیچھے ہٹا لیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ واردات ہے۔ اب اس میں سہیل افریدی کافی عرصے دن کے قابو نہیں آ رہا، اور یہ شخص جانتا ہے کہ دکھتی رگ کہاں پہ ہے، مجھے کس جگہ پہ ہٹ کرنا ہے۔ یہ شخص اتنا جانتا ہے۔ اپنے لیڈر کو ملنے کے لیے اڈیالہ جیل میں، کیونکہ مینڈیٹ اس کا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام تو جانتے نہیں سہیل افریدی کو، نہ وہ جانتے ہیں گنڈا پور کو، نہ وہ جانتے ہیں جنید اکبر کو، وہ تو جانتے ہیں جناب عمران خان کو۔ انہوں نے ووٹ دیا عمران خان کو، اور ان ساروں کو کہا کہ تمہاری ڈیوٹی عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا ہے، باقی ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ہوا تھا الیکشن۔ اب یہ بندہ جا کے اپنے لیڈر کو ملنا چاہتا ہے، اس سے ویژن لینا چاہتا ہے کہ جناب آپ کا مینڈیٹ ہے، بتائیں صوبہ کیسے چلانا ہے۔ عدالتی احکامات ساتھ لیتا ہے، کھلے عدالتی احکامات کے باوجود اس شخص کی اس کے لیڈر سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، بلکہ ایک ایس ایچ او لیول کا آدمی اسے وہاں پہ روک لیتا ہے، اور روک کے اس کو ہر مرتبہ بے عزت کر کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ تو سب کو منظور ہے، لیکن سہیل افریدی نے جب کچھ چیزیں بتائیں تو وہ انہیں منظور نہیں ہے۔ دیکھیں ہوا یہ کہ خیبر پختونخوا میں نا بہت سارے ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں۔ یہ جتنے بھی ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیشہ ہر ملٹری جان چھڑانا چاہتی ہے۔ جب بھی آپ کہیں پہ ملٹری آپریشن کریں گے، جتنی مرضی اچھی فوج ہو، وہ کوئی نہ کوئی گاندھ ضرور مارے گی۔ یہ بلوچستان میں ہوا، بلوچستان کے لوگوں کو آج بھی شکوہ ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں جب آپریشن ہوئے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو بے شمار شکایات ہیں، اور بہت ساری میں جانتا ہوں، لیکن ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ دیکھیں جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں نا، یا جو الیٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو حکومتوں کے اندر آتے ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے سٹیک ہوتے ہیں سسٹم کے اندر۔ ان سٹیکس کی وجہ سے وہ لوگ بہت ساری باتیں پی جاتے ہیں، یا بہت ساری باتیں جو کرنے کی ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ باتیں کریں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، میرا یہ والا سٹیک ہے یہ خراب ہو جائے گا، میری حکومت خراب ہو جائے گی، میرے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہو جائیں گے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، اس کے سٹیکس باہر نہیں ہے، اقتدار میں بھی نہیں ہے ابھی تک۔ اس کا جو واحد سٹیک ہے جو بہت بڑا ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر بند ہے، اور یہ ہے مڈل کلاس آدمی۔ اس کو اس بات کا پتا ہے کہ یہ ساری زندگی بھی ایڑیاں رگڑتا، اسٹیبلشمنٹ کی بھی غلامی کر لیتا تو یہ کبھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں بن سکتا تھا۔ عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، اس کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گیا ہے۔ اس کو اس بات کا پتا ہے۔ دیکھیں اگر سہیل افریدی نے کسی وقت بھی اس حکومت کو اپنی کمزوری بنایا، یا کسی وقت بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا ذرا سا بھی شبہ ہوا کہ اس آدمی کو اپنی حکومت گرنے کا خطرہ ہے، یا اس کو اپنی حکومت سے پیار ہو گیا ہے، تو پھر وہاں کہانی ختم ہو جائے گی سہیل افریدی کی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، اور اس نے اب وہ سچ بولنا شروع کیا جس سچ کو ہمیشہ بڑے بڑے لوگ چھپاتے رہے ہیں۔ دیکھیں میں اس پہ اعتراض کر دیا، ایک دم رولا ڈال دیا جی مسجد کے اندر کتے باندھے فوج نے، اور ہم نے جب انہوں نے کہا آپ بھی کتوں کی طرح ہی ہو، یعنی آپ میں کوئی فرق نہیں ہے کتوں میں اور آپ میں۔ اور یہ سہیل افریدی نے ایک بات بتائی، لیکن یہاں سہیل افریدی نے ایک بات نہیں بتائی، اور باتیں بھی بتائی تھی۔ سہیل افریدی نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک ایک گھر کی 10-10 لاشیں ہم نے اٹھائی۔ اس پہ تو کسی نے سوال نہیں اٹھایا، کسی نے نہیں کہا کہ سہیل افریدی جھوٹ بول رہا ہے۔ سہیل افریدی نے ایک اور مطالبہ بھی کیا تھا کہ میرا مطالبہ ہے کہ بارڈر پر تعینات تمام لوگوں کے اثاثے پبلک کیے جائیں، تاکہ حقیقت سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ وہاں سے یہ لوگ اندھا دھند پیسہ بنا رہے ہیں سیکورٹی فورسز کے لوگ۔ اس کے اوپر بھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اس کے اوپر بھی کسی نے رولا نہیں ڈالا۔ اب ان باتوں کے اوپر بھی تو آواز اٹھانی چاہیے نا۔ بے گناہوں کی اموات کا بھی اس نے ذکر کیا، اس کے اوپر کسی نے بات ہی نہیں کی، سارے کے سارے آگے مسجد والی بات پہ۔
حالانکہ ایک انسانی جان کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے، یہ میرا دین کہتا ہے، میں کوئی باہر سے نہیں لے کر آیا یہ سٹیٹمنٹ، اور یہ میں نے انہی مولویوں سے سنی ہے جو اس وقت اچھل اچھل کے بیانات دے رہے ہیں کہ ایک انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ تو آپ ایک مسجد کی بات کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ آپ مسجد کی بات کرتے ہیں، اوور ری ایکٹ کر رہا ہے سسٹم، یہ سسٹم بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں پہ ہم سہیل افریدی کو دیوار کے ساتھ لگائیں یا ایک قدم پیچھے ہٹائیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک اذان دینے کا سلسلہ شروع ہوا تھا پاکستان کے باہر، کچھ دوست ہیں انہوں نے یہ شروع کیا تھا، احمد علی صاحب وغیرہ، کہ جناب ہم نے اذان دینی ہے، تو انہوں نے اذان دینے کا سلسلہ شروع کیا اور ایک اس کا نام بھی رکھا مشن نور۔ تو اسٹیبلشمنٹ میں فوری طور پہ ان کو ایک قدم پیچھے ہٹانے کے لیے مشن نور کے نام کو متنازع بنا دیا، مولوی لانچ کر دیے، بندے لانچ کر دیے۔ اچھا ان لڑکوں نے کہا جی ہم تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے، اس کا یہی نام رہے گا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ کہا کہ جی بلیک میل نہیں ہوتے، جو کرنا کر لو، اور انہوں نے کامیاب اپنا مشن پورا بھی کر کے دکھایا۔ پاکستان بھر سے لوگوں نے اذانیں دی، بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوئی پورے پاکستان میں، بلکہ عمران خان نے جیل میں سنا، اس نے کہا جی مجھے پتا ہوتا میں بھی اذان دے دیتا۔ تو اب یہ سہیل افریدی کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں، اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا سٹیٹمنٹ سہیل افریدی نے نہیں دیا، ایک انسان کی جان کی قیمت اس سے زیادہ ہے جو یہ مسجد کے اندر کتے یا جانور باندھنے والی بات ہے۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ثبوت اب سامنے آنا شروع ہو گئے، لوگ اس پہ بات کرنا شروع ہو گئے۔ یہ اوور ری ایکٹ کر رہے تھے کہ نا، اس ملک میں ججوں کے کمروں کے اندر کیمرے لگ گئے کہ ان کی اور ان کی جو فیملی ہے، ان کے جو خلوت کے لمحات ہیں ان کو فلما دیا جائے۔ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ لاجز کے اوپر قبضے ہو گئے، یہاں پہ چڑھ دوڑے نقاب پوش۔ ناظرین ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ مکافات عمل، ساری زندگی عمران خان کو انہوں نے اسرائیل کا ایجنٹ کہا، بعض اوقات یہودیوں کا ایجنٹ کہا، بڑے گھٹیا قسم کے الزامات عمران خان صاحب پہ لگائے، اور جن کاموں کی طرف یہ ہمیشہ کرتے رہے کہ یہ عمران خان کرنا چاہتا ہے، یہ بھی عمران خان کرنا چاہتا ہے، یہ اسرائیل کو لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتا ہے، یہ فلسطینیوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا چاہتا ہے، یہ فلانے کا ایجنٹ ہے، بڑی انہوں نے کہانیاں سنائی قوم کو۔ مکافات عمل دیکھے، آج وہ سارے لوگ اسی کے اندر پھنسے ہوئے، اور یہ باقی زندگی جتنا بھی ان کا سیاسی کریئر ہے وہ اس کے اندر پھنسے رہیں گے، اب اس میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ یہ والا چورن پاکستان کی فوج یا پاکستان کے ادارے یا پاکستان کی جو روایتی سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، یہ لوگ اب دوبارہ یہ والا چورن نہیں بیچ پائیں گے، کیونکہ یہ چورن انہوں نے قوم کو بہت بیچ لیا اور اب یہ بے نقاب ہو گئے۔ فضل الرحمان اور جماعت اسلامی چپ ہے جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا ہے، تو میں نے ابھی تک فضل الرحمان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں، فضل الرحمان سٹیٹمنٹ دیں گے مجھے پتا ضرور دیں گے، لیکن زبانی مخالفت کریں گے اور اس کی قیمت وصول کر لیں گے۔ جماعت اسلامی بھی زبانی مخالفت کرے گی اور اس کی قیمت وصول کر لے گی، کیونکہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ بی ٹیم کے طور پہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہترین تعلق ہے۔ فضل الرحمان صاحب مذہب کارڈ کھیلیں گے ضرور جیسے وہ ہمیشہ کھیلتے آئے ہیں، لیکن وہ زیادہ زور نہیں دیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ فی الحال تو یہ لوگ چپ ہیں اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سوال اٹھے گا تو جواب تو آئے گا ناظرین۔ اب جو کیا گیا وفاق کی جانب سے، جو ایک شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کے ممبر نے جو حرکت کی، اٹھا کے ایک ویڈیو میں یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ سہیل افریدی کی ویڈیو ہے اور یہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اوپر حملہ آور ہے، اور اس بیانیے کو پاکستان کے میڈیا کے اوپر ٹاپ ہیڈ لائنز کے اندر چلایا گیا اور دباؤ ڈال کر چلوایا گیا کہ اس کو چلائیں۔ تو دوسری طرف سے جواب آ گیا تھوڑی دیر کے بعد، پاکستانیوں نے بتا دیا کہ یہ تو جعلی ویڈیو ہے، یہ اس دن کی ویڈیو ہی نہیں ہے اور یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ لیکن اس کے باوجود خبر چلائی جا رہی تھی، ابھی تک معافی نہیں مانگی کسی نے۔ لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت جو نئی بنی ہے، اس کی کیبنٹ ہے، اس کے وزراء نے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ ویسے تو شاہد خٹک صاحب کی ایک ٹویٹ ہے، اس کے اندر سارا کا سارا ہی جواب ہے، جو ایکچولی منظرنامہ بن رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کہا کیا گیا۔ ایک تو شفیع جان صاحب ہیں، کیبنٹ کے ممبر ہیں خیبر پختونخوا میں سہیل افریدی کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ادارے کی جانب سے ایک بندے کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا کہ سہیل افریدی کی ملاقات نہیں ہوگی، ایسی کی تیسی۔ تو میں واضح پیغام دیتا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کے مینڈیٹ کی جانب دیکھے گا پھر اس کی بھی ایسی کی تیسی۔ جو مینا خان افریدی ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا کہ خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے وہ کچھ اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے، لیکن ٹاؤٹ یہ خبریں پھیلاتے رہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو جھٹکا لگنے لگا، تو عمران خان کو جھٹکا لگنے لگا، تو پاکستانی قوم کو جھٹکا لگنے لگا۔ جھٹکا تو ایکچولی پاکستانی قوم کو ہی لگ رہا ہے، قوم ووٹ ڈالتی ہے ادھر
اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہ ان کو اقتدار میں لے آتی ہے، قوم فیصلہ کرتی ہے یہ والا، اسٹیبلشمنٹ الٹا کام کرتی ہے وہ والا، عوام سے ہی تنخواہیں لیتے ہیں، یعنی جس تالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، اور ایک دن ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ عوام ان کے گلے پڑ جائے گی، یہ ہوگا، ہم ہوتا ہوا دیکھیں گے، میرا یہ ایمان ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہونا ہے، یہ صرف اس ہونے کو ٹال سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں، اس میں تاخیر لا سکتے ہیں، لیکن اس کو روک نہیں سکتے، عوام نے ان کے گلے پڑنا ہی پڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے، یہ آج نہیں تو کل ہوگا۔ عوام نے جو پہلی وارننگ جاری کی ہے وہ 8 فروری 2024 کو جاری کر دی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ماتھے کے اوپر عوام نے لکھ دیا ہے پکی سیاہی کے ساتھ شکست، تو یہ عوام کی جانب سے پہلی وارننگ تھی۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ بات چھڑی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے بطور پاکستانی کہ پاکستانیوں کی اکثریت نے عمران خان کو ووٹ ڈالا، زیادہ تر پاکستانی عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے انتخابی نشان کے بغیر کسی کا ووٹ اٹھا کے وہاں پھینک دیا، دوسرے کا وہاں، تیسرے کا وہاں، پھر بھی نکل کے ان سب نے ووٹ ڈالا۔ عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت لوگوں نے دلوائی، لیکن پوری عوام نے جس کے ساتھ کھڑے ہو کر دکھایا، پاکستان کے سرکاری ملازمین کی جرت آپ چیک کریں کہ عوام کی مرضی اور منشا کے خلاف 2.25 سال ہو گئے ہیں، نہ آپ اس آدمی کو سن پاتے ہیں نہ دیکھ پاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کلبھوشن یادو کی بھی ویڈیو آ جاتی ہے اپنی فیملی سے ملاقاتوں کی، عمران خان کی نہیں آتی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ کر کے دکھائے گے۔ پاکستان کی عوام بے شک پوری عمران خان کے ساتھ کھڑی، لیکن چند سرکاری ملازمین کی اب جرت دیکھیں کہ 2.25 سال ہو گئے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو نہ عوام کو دیکھنے دیا نہ سننے دیا، نہ اس کی ویڈیو باہر آتی ہے نہ اس کی آڈیو باہر آتی ہے، اور نہ وہ پبلک کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ ہے ضد، اس کو کہتے ہیں ظلم، اس کو کہتے ہیں جبر اور جمہوریت کا قتل جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پاکستانی عوام کی اب بے بسی دیکھیے۔ لیکن کب تک یہ کھیل، یعنی تاریخ یاد رکھے گی نا، تاریخ یاد رکھے گی، ایک ایک بچہ یاد رکھے گا۔ آج سکولوں کے بچے، کالجز کے بچے، وہ سارے عمران خان کو فالو کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں گے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آپ 50 سال بعد بھی اس داغ کو نہیں دھو پائیں گے۔ بھٹو عمران خان کی نسبت بہت کم مقبول آدمی تھا، آج تک آپ وہ زخم چاٹ رہے ہیں جو بھٹو آپ کو دے گیا ہے۔ سوچیں اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو تاریخ میں کیا لکھا جائے گا۔ لوگ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ اس وقت کون آرمی چیف تھا اور کون ڈی جی آئی صحیح تھا، نہیں، پورے کے پورے نظام کے اوپر داغ لگے گا۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ زخم چاٹتی رہے گی لمبے عرصے تک، عوام معاف نہیں کریں گے۔ یہ میں آج وارن کر رہا ہوں، اور یہ ہوگا، اور جب جب یہ ہوگا میں یاد دلاؤں گا، میں نے پہلے کہا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو 3 سال پہلے کہا تھا کہ آپ کو پہلی مرتبہ ٹکر کے لوگ ملے، بعد آ جاؤ، یہ حرکت نہ کرنا۔ اس سے بھی 2 سال پہلے میں نے کہا تھا 2020 میں کہ عمران خان آپ سے پوچھے گا نہیں کہ مجھے کیوں نکالا، وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے کیوں نکالا۔ وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں کہے گا، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، یہ تجربہ مت کیجئے گا۔ 2020 میں نے کہا تھا، آج 5 سال ہو گئے اس بات کو ثابت ہو رہی ہے نا، تو میری بات لکھ کر لے لیں کہ پاکستان کی نسلیں آپ کو معاف نہیں کرے گی جو آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، بلکہ لکھی جا چکی ہے، اب پیچھے کیا ہٹنا اس میں۔ عمران خان کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا گیا کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا گریبان پکڑا ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے سارے ٹاؤٹوں کو ساتھ ملا کے پوری کوشش کر کے عالمی سپورٹ لے کر بھی عمران خان کے ہاتھ سے اپنا گریبان نہیں چھڑوا پا رہی، اور پاکستانی عوام نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو دبوچا ہوا ہے۔ اب کبھی وہ آئینی ترمیم کرتے ہیں، کبھی وہ کچھ اور کرتے ہیں، کبھی خون بہا دیتے ہیں، لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، لیڈر کو جیل میں ڈال کر 2.25 سال تک نہ اس کی تصویر باہر آنے دی، نہ اس کی ویڈیو نہ آڈیو باہر آنے دی۔ یہ اس اسٹیبلشمنٹ نے کیا پاکستانی عوام کے ساتھ، لیکن یہ خود بہت بری طرح پھنس گئی ہے، بہت بری طرح جکڑی گئی ہے۔ تو یہ شاہد خٹک کا پیغام ہے نا، یہ بڑا کلیئرٹی لے کر آ رہا ہے۔ ناظرین، آپسی اختلافات کے باوجود، یعنی حامد خان گروپ میں اور آئی ایل ایف کے اندر جو آپس میں سمجھوتا نہیں ہو پایا، وہ آپس میں چیزیں طے نہیں کر پائے، اس کے باوجود جو بار کونسلز کے انتخابات ہیں وکلا کے، ان میں حیران کن کامیابی ملی ہے عمران خان صاحب کے حمایتی امیدواروں کو۔ یعنی حیران کن ہے، غیر معمولی کارکردگی ہے جو انہوں نے دکھائی ہے، اور اگر یہ آپس میں مل کر صحیح طریقے سے الیکشن لڑتے تو یہ اس نظام کو بہت بدترین شکست دے سکتے تھے۔ ابھی بھی ریزلٹس آ رہے ہیں،
حتمی رزلٹ آئیں گے تو ہم بتا پائیں گے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس حد تک ہوا. لیکن جو ابھی رزلٹ آ رہے ہیں ان میں غیر معمولی کامیابی، یعنی جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی اس لیول تک کامیابی حاصل کی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے، جو ایک بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ناظرین، اب نومبر کا مہینہ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ نومبر کی ٹینشن سب کو لگی ہوئی ہے. روزانہ ایک نئی خبر لانچ کر دی جاتی ہے تاکہ اصل معاملے سے توجہ ہٹ جائے. دیکھیں، اگر 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی اور عاصم منیر صاحب کو من مرضی کی اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کرنے کی دوبارہ صلاحیت مل گئی